نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوپیڈیا چینل کے پیارے دوستو، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جو پوری مخلوقات کو روزی پہنچانے والا ہے۔ تمام خوبیاں اسی رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کامل اور مکمل ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صمد اور بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت، اللہ تعالیٰ کی حاجت ہے۔ پیارے دوستو، آج جو عمل اور وظیفہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے، یہ بڑا ہی باکمال اور بڑا ہی زبردست قسم کا عمل ہے۔ آج اکثر انسان پریشان رہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر سایہ ہو گیا ہے یا دشمنوں نے اس کے اوپر جادو کروا دیا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا چلتا ہوا کام بند ہو گیا ہے، ان کے گھر کے اندر خیر و برکتیں ختم ہو گئی ہیں، کمانے والے 3-4 افراد ہیں لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات نہیں چل رہے، بلکہ بعض دفعہ تو وقت سے پہلے ہی مال ختم ہو جاتا ہے اور پھر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، آج میں نے آپ لوگوں کو کچھ طریقے بتانے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ہر قسم کے جادو کو، ہر قسم کے سحر کو اور بلیات کو، آفات کو بڑی آسانی کے ساتھ اپنے گھر سے نکال سکتے ہیں، اپنے گھر کو سلامتی کا گہوارہ بنا سکتے ہیں، امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، سحر اور جادو کا تو قرآن و حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، اور ان سے حفاظت کے اعمال بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ جادو، برے اور غلط قسم کے تعویذ، منتر، سفلی اعمال، نظر بد وغیرہ، یہ وہ اہم امور ہیں جن کے ذریعے شیطان انسانوں کو صراط مستقیم سے بہکا کر فساد و بگاڑ بلکہ کفر و شرک کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ان چیزوں کے ذریعے انسان کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں، گھروں کو اجاڑتے اور ان کے سکون کو دھرم بھرم کرتے ہیں، میاں بیوی میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، تجارت اور کاروبار اور ملازمت میں نقصان اور خسارے کے لیے یہ برے عمل کرواتے ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں اور لعنت اور عذاب کے مستحق ہیں۔ جادو کا اثر ختم کرنے، اسے توڑنے اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے قرآنی آیات سے بہتر علاج دوسری چیز میں نہیں ہو سکتا۔ حضرات تابعین اور حضرات سلف صالحین کے ہاں قرآنی آیات ہی ہر قسم کی بیماری کے علاج اور ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچاؤ کے طور پر استعمال ہوتی تھی، یعنی ان کی تلاوت کی جاتی تھی، ان کے ذریعے دم کیا جاتا اور انہیں لکھ کر مریض کو وہ پانی پلایا جاتا تھا۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ ساری مخلوق اور جن انس مل کر بھی کسی کو نفع و نقصان پہنچانے پر قدرت و تصرف نہیں رکھتے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت و مصلحت ہوتی ہے۔ ہر حال میں صبر و شکر کر کے اسی سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگتے رہیں اور نفس و شیطان کے شر سے پناہ مانگتے رہیں اور قوت ارادی کو مضبوط رکھے۔ قوت ارادی کی مضبوطی کے ذریعے جادو کو توڑ دے۔ دوسری بات یہ ہے، جادو اور تعویذ وغیرہ کے برے اثر سے یا نظر بد سے حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ کا پڑھنا بے حد مفید ہے۔ اگر سورۃ البقرہ ایک نشست یعنی ایک وقت میں نہ پڑھی جا سکے تو اسے مختلف اوقات میں مکمل کر لیا جائے، پانی پر دم کر کے پیا جائے اور مکان میں چھڑکا جائے۔ سورۃ البقرہ مسلسل پڑھی جاتی رہے
کوئی بھی فرد روزانہ 1 صفحہ یا 2 صفحہ یا کم و بیش پڑھ لیا کرے۔ کوشش یہ ہو کہ روزانہ یا ہر ہفتے یا ہر ماہ ایک بار سورۃ البقرہ ضرور ختم ہو جایا کرے۔ ہر بار دوبارہ شروع کر دیا کرے، لیکن اس کام کے لیے اجرت دے کر کسی قاری حافظ کو مقرر نہ کیا جائے کہ اس سے نہ پڑھنے والے کو پورا فائدہ ہوتا ہے اور نہ پڑھوانے والے کو۔ اگر مجبوری نہ ہو تو آپ خود قرآن پڑھیں، پیسہ دے کر دوسروں سے نہ پڑھوائیں، اور اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو ٹیپ سے سننا بھی فائدے سے خالی نہیں۔ جنات وغیرہ کے اثر میں اس طرح سننا بھی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دوستو، اگر کسی شخص پر جادو کر دیا گیا ہو تو اس کا اثر دور کرنے کے لیے سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حکم السحر والکہانہ میں فرمایا ہے، سبز بیری کے 7 پتے لے کر ان کو پیسا جائے، پھر اسے ایک برتن میں رکھ کر اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ غسل کے لیے کافی ہو جائے، پھر اس پر آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے۔ اسی طرح آیات سحر یعنی سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے 119 تک، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 تک، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 69 تک یہ بھی پڑھے۔ یہ آیات پڑھ کر پانی پر دم کرنے کے بعد مریض اس پانی کو 3 مرتبہ پیے اور باقی پانی سے غسل کر لے، انشاءاللہ اس سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ نیز اس طریقہ علاج کو 1 سے زیادہ مرتبہ بھی مرض کے ختم ہونے تک استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے دوستو، یہ چند طریقے آپ حضرات کو بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے آج کے دور میں جادو سے بچا جا سکتا ہے، بری نظر سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آپ ان تمام کاموں پہ ضرور عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر خوشی کا اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ آپ کے جتنے بھی مسائل اور جتنے بھی کام رکے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ سارے ہی ختم ہو جائیں گے۔ آپ ایک خوشحال انسان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ بڑے ہی قیمتی چند نسخے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو آسانی والا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔